ہمیں اپنی اس دنیا کو، اپنے گھر، اپنی گاڑی اور جو کچھ بھی ہمارے پاس دنیا میں ہے، ان کو اس طرح دیکھنا چاہیے جیسے ریلوے اسٹیشن پر پیسنجر دیکھتے ہیں اور ریل میں بیٹھے ہوئے پیسنجر دیکھتے ہیں۔ اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر ایک سیٹ پر بہت بڑا سیٹ بیٹھا ہے جو کروڑ پتی ہے، لیکن وہ سیٹ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب اگر اس سے کوئی کہے کہ سیٹ صاحب آپ اتنے مالدار ہو، کیا ٹوٹی ہوئی سیٹ پر بیٹھے ہو یار، باہر بڑھیا دکان لگی ہوئی ہے، شو روم، وہاں سے کرسی منگا کے اس پر بیٹھو نا، یہ ٹوٹی ہوئی کرسی پر کیا بیٹھ گئے؟ تو وہ کہے گا یار میں کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوں، گاڑی آئے گی میں چلا جاؤں گا، مجھے کیا لینا دینا کرسی پہ ٹوٹی ہوئی ہے تو۔ اگر ریلوے اسٹیشن پر صفائی نہیں ہے، سڑک پلیٹ فارم ٹوٹا ہوا ہے تو کبھی وہ ٹھیک نہیں کرائے گا۔ وہ کہے گا میں کیوں کروں یار، مجھے کوئی یہاں رہنا ہے کیا، میں تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہوں، میری گاڑی آئے گی میں چلا جاؤں گا۔ ریل میں بہت سی مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈبے میں، اب وہاں کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی لائٹ خراب ہوتی ہے، کبھی پنکھا خراب ہوتا ہے، کبھی لیٹرنگ صاف نہیں ہوتا ہے، تو کوئی آدمی وہاں کی صفائی کے اندر نہیں لگتا ہے اور اس کے پنکھے کو ٹھیک کرنے میں نہیں لگتا ہے۔ اب اگر اس سے کوئی کہے یار تم پنکھا ٹھیک کرو کہ نہیں ہے، یہ لائٹ ٹھیک کرو اور یہ صفائی کرو، دیکھو تو اتنی گندگی پڑی ہے اور وہ لیٹرنگ صاف نہیں ہے، صاف کرو، وہ کہے گا میں کیوں کروں یار، میرے تو ابھی پلیٹ فارم آنے ہوئے، اسٹیشن آنے والا ہے، میرا اسٹیشن آئے گا میں اتر جاؤں گا، مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے کوئی یہاں رہنا تھوڑی ہے۔ تو میری بہنوں، ہم دنیا میں بھی اپنے گھر اور اپنے مکان کو اسی طرح سمجھیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں ہیں، جب ہماری موت کی گاڑی آئے گی تو ہمیں روانہ ہونا پڑے گا اور یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، مسافر کی طرح زندگی گزارے ہم یہاں پر، ہم تھوڑی دیر کے لیے مسافر بن کر آئے ہیں، چلے جائیں گے یہاں سے۔ ایک فقیر صدا لگاتا ہے، مجھے وہ صدا بہت اچھی لگتی ہے، نہ یہ گھر تیرا نہ یہ گھر میرا، یہ تو 2 دن کا رین بسیرا ہے، کسی کا گھر نہیں ہے۔ لوگ اپنے گھروں پر نام لکھواتے ہیں فلاں منزل، ارے ان کی منزل ہوتی ہے تو کیا جنازہ یہاں سے تھوڑی نکلتا؟ بہت خرچہ کر کے پتھر بنوایا، اس پر کھدوایا حاجی سلیم منزل، تھوڑے عرصے کے بعد میں پتہ چلا کہ یہاں سے ان کا جنازہ جا رہا ہے۔ ارے کیا ہوا بھائی، یہ تو کہہ رہے تھے سلیم صاحب میرا گھر ہے، میری منزل ہے، کہ نہیں آپ یہ تو ان کے بیٹے کی ہے۔ کچھ سالوں کے بعد اس کا بھی جنازہ نکلتا ہے، ارے کیا ہوا یہ کس کا مکان ہے، کہ ان کے پوتوں کا ہے۔ ارے یار تو پہلے تو دادا کہتے تھے میرا ہے، پھر وہ باپ کہتے تھے میرا ہے، اب پوتے کہہ رہے میرا ہے۔ ارے یہ کسی کا نہیں ہے، سب اللہ کے ہیں۔ یہ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان سب اللہ کی میراث ہے۔ تو میری بہنوں، ہم اس دنیا میں جی لگانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی موت کو سامنے رکھیں اور اپنی جنت کو سامنے رکھیں اور دوزخ سے بچنے کی ہر وقت فکر کریں۔ روزانہ ہمارے نبی 7 مرتبہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، جنت مانگتے تھے، جنت الفردوس، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ آگ سے بچا، آگ سے بچا، دوزخ سے بچا۔ میری بہنوں، ہر وقت ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں چلا جاؤں گا یہاں سے، میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آئی ہوں، کچھ عرصے کے لیے ہوں، جیسے میرے سے پہلے بہت ساری عورتیں چلی گئی ہیں، میں بھی چلی جاؤں گی۔ تو مجھے تو یہاں سے ایسا سرمایہ اکٹھا کرنا ہے اور یہاں مجھے ایسی دولت لے کر جانا ہے جس کی وجہ سے اللہ میرے سے خوش ہو جائے اور مجھے جنت مل جائے اور اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے۔ یہ 3 فکر ہمارے اندر ہر وقت ہونی چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے اور دوزخ سے بچ جائے۔ ہر ایک کو یہ 3 فکر دلاؤ میری بہنوں، جس سے تمہاری ملاقات ہو اس کو یہ فکر دلاؤ
کہ بہن سب سے زیادہ فکر کی چیز یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ایمان ہے، نماز ہے، قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، اخلاق ہے، اخلاص ہے، دین کا کام ہے۔ یہ جو 6 نمبر ہیں یہ ہمارے سرمایہ ہے میری بہنوں۔ یہ 6 نمبر ہمیں جنت دلوائیں گے، یہ 6 نمبر ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے، یہ 6 نمبر ہمیں پل صراط پر بجلی کی طرح پار کریں گے، یہ 6 نمبر ہمیں دوزخ سے بچائیں گے، یہ 6 نمبر ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اور یہ 6 نمبر ہمیں جنت میں درجے بلند کروائیں گے۔ اس لیے میری بہنوں یہ 6 باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو، ہر ایک کو اس کی دعوت دو اور یہ سمجھاؤ کہ یہ 6 باتیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ان 6 باتوں کی برکت سے اللہ راضی ہوگا، ان 6 باتوں کی برکت سے جنت ملے گی، ان 6 باتوں کی برکت سے دوزخ سے اللہ بچائے گا۔ جتنا ہو سکے دوزخ کی آگ، دوزخ کا سانپ بچھو کا بار بار تذکرہ کرو تاکہ دل کے اندر ڈر پیدا ہو۔ اب آپ اندازہ لگاؤ میری بہنوں کہ حضور نے کتنا تذکرہ کیا ہوگا اپنے گھر میں، دوزخ 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 کتنا تذکرہ کیا ہوگا کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیوی ہیں، وہ اتنا روتی تھی، اتنا ڈرتی تھی دوزخ کو یاد کر کے، اتنا روتی تھی، اتنا ڈرتی تھی کہ ایک مرتبہ جب ان کے مرنے کا وقت آیا، اب پہلے ان کے فضائل سنو، یہ کیسی عورت ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، یہ حضور کی واحد کنواری بیوی ہے۔ حضور کے کوئی کنواری عورت نہیں ہے، سب بیوہ عورتیں ہیں، کنواری عورت صرف یہی ہے حضور کی، حضور کی بیوی ہیں، ابو بکر کی یہ بیٹی ہیں، اور اللہ کے اتنا اونچا ان کا مرتبہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام کہتے تھے، اور اللہ نے اپنے نبی پر وہی بھیجی کہ تم عائشہ سے نکاح کرو، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں سورہ نور میں 18 آیتیں آئی ہیں۔ اللہ نے عائشہ کی تعریف کی ہے کہ عائشہ اتنی نیک عورت ہے، اور عائشہ پاک دامن ہے، اور عائشہ پاک ہے، اور دین کی معلومات ان کو اتنی تھی کہ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور سے یاد کی ہیں۔ جتنی حدیث شریف کی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ، جتنی کتابیں ہیں، ہر کتاب کے اندر حضرت عائشہ کا نام جگہ جگہ ملے گا۔ 2210 حدیثوں کی حافظ، سوالات صحابہ کی استاد، حضور کی بیوی، ابو بکر کی بیٹی، جبرائیل علیہ السلام انہیں سلام کہتے تھے، قرآن میں ان کی تعریف ہے۔ اب بتاؤ کتنی اونچی عورت ہے، اس کے باوجود حضور نے ان کو دوزخ سے ایسا ڈرایا تھا کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی، اور اتنی رو رہی تھی کہ دوپٹہ ان کا پورا آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ دوپٹہ ایسا مت سمجھنے جیسے تم اوڑھتی ہو، تم یہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہو، چنی اوڑھتی ہو، چنی۔ جس دوپٹے میں عورت کی چوٹی نظر آ جائے، یا جس دوپٹے میں عورت کے بال نظر آ جائیں، وہ دوپٹہ نہیں ہوتا، وہ چنی ہوتی ہے۔ دوپٹہ تو اسے کہتے ہیں جو حضرت عائشہ کا ہوتا تھا 2.5-3 میٹر کا سوتی دوپٹہ، وہ اپنے آپ کو ایسا لپیٹ لیتی تھی کہ ایک بال بھی حضرت عائشہ کا نظر نہیں آتا تھا، ایسا سوتی دوپٹہ، وہ آنسوؤں سے پورا بھیگ گیا۔ ان کے بھانجے آ گئے حضرت عبداللہ، جب خالہ جان کو اتنا روتا دیکھا تو وہ کہنے لگے خالہ جان کیا ہوا، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تو کیا جواب دیا معلوم ہے؟ اے عبداللہ، قیامت کے دن اللہ نے اگر میری پکڑ کر لی تو مجھے دوزخ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگے خالہ جان تمہیں کیسی دوزخ اور تمہاری کیسی پکڑ؟ تم کوئی گنہگار عورت تھوڑی ہو، تم تو اتنی بڑی عورت ہو، تمہارے یہ فضائل، تم ابو بکر کی بیٹی ہو، اور تم حضور کی بیوی ہو،
اور سوالات صحابہ کی استاد ہو، یہ سارے فضائل گنوائے، تو یہ فضائل سن کر ڈھول نہیں ہوئی؟ جیسے آج کے زمانے کی کوئی نیک عورت رو رہی ہو اور اسے کوئی پوچھے کہ بہن تو کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ تو وہ جواب دے مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے، تو وہ سننے والی عورت کہے واہ کیسی بات کر رہی ہے تو ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہے، تو تہجد پڑھتی ہے، تو تسبیح پڑھتی ہے، تو تلاوت کرتی ہے، تو پردے میں رہتی ہے، تو جماعت میں جاتی ہے، تیرے بیٹے جماعت میں جاتے ہیں، تیرے شوہر جماعت میں جاتے ہیں، تیرے گھر میں ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے، تیرے کسی دوزخ؟ تو وہ سن کر کیا کہے گی؟ ہاں یہ تو بات ہے، بس اللہ قبول کرے۔ تو حضرت عائشہ نے یوں نہیں کہا کہ ہاں یہ تو بات ہے اللہ قبول کرے، بلکہ یہ باتیں سن کر غصہ آ گیا اور عبداللہ کو جھٹکا دیا، ہٹ جا عبداللہ یہاں سے، مجھے ان باتوں کے ذریعے سے دھوکہ مت دے، کاش میں پیدا نہ ہوتی، کاش میں گھاس ہوتی مجھے جانور کھا جاتے، میرا کیا ہوگا اللہ کے؟ یہ کیفیت میری بہنوں اس لیے ہوئی تھی کہ حضور ہر وقت دوزخ سے ڈراتے رہتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری آپس کی بات چیت میں جنت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، دوزخ کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، قیامت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، قبر کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، تو بالکل ڈر نکلا ہوا ہے، کبھی خوف نہیں آتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں اپنے تذکرے میں جنت کو لاؤ، دوزخ کو لاؤ، بار بار اس کی باتیں کرو، بار بار اللہ کی باتیں کرو، اور خود کی بھی یہ نیت کرو اور سب کی نیت یہ کرواؤ، اللہ کو خوش کرنا ہے، جنت حاصل کرنی ہے اور دوزخ سے بچنا ہے۔ یہ مین 3 کام ہے ہم دماغ میں بٹھا لو، اللہ کو راضی کرنا، جنت حاصل کرنی اور دوزخ سے بچنا۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے یہ 6 باتیں جو ہیں یہ اپنی زندگی میں لانی پڑیں گی۔ اگر ہماری یہ 6 باتیں زندگی میں آ گئی، ایمان، نماز، علم، ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دین کا کام، اور فضول باتوں سے بچنا، تو یہ باتیں اگر زندگی میں آ گئی تو ان کی برکت سے اللہ خوش ہو جائے گا، جنت مل جائے گی اور اللہ دوزخ سے بچا لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.